پختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مضمون ارادے کو رد کرتا ہے اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہیں اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کی منافی مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹھپتر حکمرانوں کی ملی بھگت کا افسانہ۔ اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے، دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیل الرحمان سمیت تمام دیگر میڈیا پرسنز کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور 10 دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں۔ اجلاس نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب سارے آپ کو دیکھ کے آئیں گے۔ اجلاس سیاسی قائدین، رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور غیربند کی صورتوں کی شدید مذمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس سید خورشید شاہ اور حمزہ شہباز شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرأت، بہادری اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر بنیاد عمل کیا جائے۔ سی پیک قومی معیشت کی شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نااہل، کرپٹ اور ناتجربہ حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار کو فی الفور تیز کیا جائے۔ مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریلوے لائن ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی جائے۔ سلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا ہے۔ عوام کے آئینی، بنیادی، قانونی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ آج کے بعد ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی کے منافی قوانین کو کارآمد قرار دیا جائے۔ میڈیکل کمیشن سمیت بلڈوز کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف، شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے بعد قومی اتفاق رائے سے
بلوچستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے اور انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نوبو ایریاز بنا دیا گیا ہے، یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ اجلاس نے خیبر پختونخوا میں عقوبت خانوں کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرنسز اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین، قانون اور انصاف کی منافی فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کے لیے سنگین دھچکا اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ اجلاس نے پاکستان بار کونسل کی مورخہ 17 ستمبر 2020 کے منعقدہ ABC میں منظور کردہ قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس ضمن میں پاکستان بار کونسل کی ABC میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے نکات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ان کے تمام اداروں اور افراد کا ان کا تعلق عدلیہ یا ڈیفینس سروسز یا بیوروکریسی یا پارلیمان سے ہو ایک ہی قانون اور ادارے کے تحت احتساب کیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے معاون عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے۔ تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی شہریوں مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس حکومت کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی مذمت کرتا ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اجلاس آغاز حقوق بلوچستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام، FCC کی جگہ سول اتھارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر ضلع میں FCC کی قائم کردہ رکاوٹیں ختم کی جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو 1947 سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی جس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سونپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور 1973 کے دستور کی روشنی میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر صرف تعین۔ یہ ہے 26 نکات پر متفقہ ایک میمورنڈم ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی
اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ملکی احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملکی احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لا مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی دائرۂ عمل کا تعین کرے۔ ابھی حضرت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا، اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام جو پولیٹیکل پارٹیز آج موجود تھیں، ان کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ پورا ایک سیشن رہا جس میں بریک بھی ہوئی نماز کے اوقات کے لیے، اور پھر بلاخر پوری مشاورت اور اتفاق کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارج وجود میں آئی، اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زموہاری ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، اسکینڈل یہ بیمار ہے، اور کسی صورت بھی جو سلیکٹ وزیر اعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے، نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیزن کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات یا دوسرے جو معاملات ہیں قطعاً ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جائے۔ تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہذا یہ فیصلے آج جو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے رکھے یہ پوری مشاورت کے بعد کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے آپ بہت ہی سوال ہوں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جیسے یہی جماعتیں نے آپ کو MRD تحریک دکھائے تھے اور ARD کا موومنٹ چلائے تھے، اب ہم اس الیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تحریک کے لیے نکل رہے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے۔ ہر طبقے
कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, ताकि जो हमारा मकसद है, हमारा कोशिश कि हम एक हकीकी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत देखें, वो हमारा गोल है। और इस ओकेजन पे, इस ABC पे जो हमारा दो सबसे बड़े पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, सदर ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पूरा ना सिर्फ उन्होंने हमसे तकरीर किया, मगर पूरा ABC में वो मौजूद थे, अपना तजवीज़ देते रहे, और उनकी ताकत के साथ, उनका सरपरस्ती के साथ हम सब मिलके इस मिशन के लिए निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिरने शुरू हो जाएंगे। मैडम प्लीज आप उसी का पता आप भी है, हम भी है, आप देखेंगे हम सब यूनाइटेड भी हैं और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे। और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते हैं, तो आप हमारा हिसाब लें। इंशाल्लाह तय कर देंगे। बिलावल साहब क्या एक सेकंड भाई, एक सेकंड ऐसे नहीं हो सकता। मैं बारी बारी आप बात करो। एक मिनट। अपोजिशन नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तारीफ करती है, दूसरा क्या इमरान खान के खिलाफ आपकी जंग है या इमरान खान को सिलेक्ट करने वालों के खिलाफ आपकी जंग है? हम सब जो ABC में शरीक थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, फैसल ज़रदारी साहब, और ये सारे जमात हमारा कंसेंसस डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये हमारे मौक़िफ़ है। और जैसे मैंने अपना स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, हम ना सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ मगर इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ जदोजहद करें। जी खालिद साहब बात करें। इधर ही बोलो। हमने जो मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे रेजोल्यूशंस और प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने रखा है, हम दोनों ये दोनों जमहूरी ऑप्शंस है, हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद, और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। जी शाकिर बात करें। मैडम इधर भी अक्टूबर अनाउंस किया, हर डेट अनाउंस किया। देखिए, आपने हमारा पूरा प्लान देख लिया है कि अक्टूबर में हम क्या कर रहे हैं, दिसंबर में हम क्या, नवंबर में क्या कर रहे हैं, दिसंबर में जनवरी में। अब रही बात अदम एतमाद का ऑप्शन है, इस्तीफों का ऑप्शन है, उसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसको होमवर्क करके उसका करके पार्टी लीडर्स के सामने पेश करेगी, और वो जब तय हो जाएगा उसी के मुताबिक मेरा सवाल बिलावल साहब से है और शहबाज साहब से है और मौलाना साहब से है कि हमने देखा कि अगस्त में जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद आई तो कि आपको जो अजान है आवाज़ें आती हैं एक में दावा करा और उसमें मैं भी उसमें है तस्करे में कि तो इल्ज़ाम लता जेडीवाई
और क्या इसकी कहानी अगर नहीं की कि आगे को धोखा नहीं देंगे और मौलाना साहब पहले अकेले रह गए मौलाना साहब पहले अकेले रह गए तो अब अकेले तो नहीं रह जाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब तो अब पहले अकेले शुरू हुआ था, अब सब मिलकर शुरू कर रहे हैं और हर मौके पे, हर पोजीशन पे, हर जगह पे हम साथ होंगे। जहाँ तक पार्लिमान है या अदम एतमाद है, पार्लिमान क्या जो पोजीशन है उसके बारे में हम सब ने काफी सीखा है और इसलिए हमारा ये कमेटी जो सीनियर लेवल कमेटी है ये सारी चीजें देख रही हैं, सही टाइम पे सही नंबर्स के साथ वो फैसले करेंगे कि कहाँ हमने मौलाना से बात हुई है और तय हो गया कि अकेले न जाना इसके बाद आपने नो कॉन्फिडेंस के भी और जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ये तो है मुंसिपल हुकूमत के साथ जिसको आप कहते हैं, लेकिन जो जरूरत का है उनके खिलाफ कोई एक सिंगल लाइन आई कि उनके खिलाफ एक्शन क्या हो। यही हमारा जो एहतजाज हमारा चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का मुदखल सियासत में ये जो भी उनका डोमेन में नहीं होगा, ये सब हमारा मुतालबा है और हम ये मुतालबा अवाम के सामने रखेंगे, अवाम के साथ मिलकर उनके सामने भी रखेंगे, पार्लियामान में भी यही हमारा बताएंगे और ऐसे ही आपके नजदीक अभी नाकाम हमने सब आज का एबीसी में आपका बहादुरी का सराहा और जो जर्नलिस्ट के साथ और मीडिया के साथ हो रहा है उसको भी कंडेम किया। जहाँ तक पीटीआई है या पीटीआई के अंदर से कोई और है, मैं समझता हूँ कि ये जो -1 का फॉर्मूला इमरान खान साहब ने खुद इसका जिक्र किया। अब अपोजिशन का जो मौक़िफ़ होना चाहिए वो जमहूरी होना चाहिए और हमें एक जमहूरी ऑप्शन हमारे सामने रखना चाहिए। किसी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को एक और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमने एक्सचेंज नहीं करना। जहाँ तक सियासी बात किसी फौजी क़यादत के साथ वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता, आइन के मुताबिक उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा, सियासी बातों में नहीं। आज तक जितने इत्तेहाद बने, IGI बनी और उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म किया गया। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर कोई मुल्क में कोई मूवमेंट कामयाब हो सकती है? जहाँ तक ये हमारा मूवमेंट है, हम इसको IGI के बजाय MRD और ARD के साथ मिलाते हैं और हम सब जो 90s में हुआ है या जो माजी में हुआ है सब ने उससे सीखा है, उसके नतीजे में चार्टर और डेमोक्रेसी आया है। उसका इसलिए कि हम वो गलतियों से सीखे जो है, हमने 18th अमेंडमेंट भी किया था, हमने जमहूरियत को बहाल भी किया था, तो हम माजी के कुछ जो मिस्टेक्स हैं और हम
کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ نہ حکمرانوں کے ساتھ ان کا مدد ہونا چاہیے اور نہ ہم غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ۔ ادھر سے بھی لے لیں۔ ادھر سے بھی ایک تو آپ غلط ہو، 36 ممبرز صرف رجسٹران تک 36 کا نمبر میں نے بہت سنا ہے۔ یہ 36 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے باقی ممبرز نہیں ہیں۔ یہ جو ممبرز ہیں ان میں سے خورشید شاہ صاحب ہے جو کہ آج جیل میں ہے، ان میں سے ہمارا جو کورونا پازیٹیو پیشنٹس ہے ٹیسٹ ان کے پازیٹیو نکلے ہیں وہ ہے۔ مینگو صاحب ملک میں نہیں ہے۔ اب کچھ یہ کوئی سازش نہیں، ہم آپ کے سامنے پورا قیادت میں شہباز شریف صاحب تھا، اس ہاؤس میں موجود تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ووٹس کا ریکاؤنٹ شہباز شریف صاحب ہمیں چاہتے تھے کہ ہم بول سکیں۔ میرا تو خواہش ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب بحیثیت قائد حزب اختلاف اس کو تو حق ہے، ہمیں اپنا حق نہیں دیا گیا، نہ ہی وہ لوگ کاؤنٹ کیا گیا۔ آپ سب نے ٹی وی اسکرین سے دیکھیں، شہزاد اکبر کا ووٹ نہیں ہے، وہ ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے، وہ ایک ایڈوائزر ہے، مگر گنتی کے وقت وہ وہاں تھا اور وہاں کھڑا تھا۔ تو جب دھاندلی کی جاتی ہے تو آپ کو انصاف کے ساتھ رپورٹ ہی کرنا چاہیے اور اس کو اپوزیشن کا شکست کے بجائے دھاندلی کا ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کا سب سے بڑا فورم پہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے دھاندلی تھا۔ یہ ادھر سے بھی لے لیں۔ ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ، چاہے وہ ہمارا احتجاج ہو، چاہے وہ ہمارا رائے ہو، ہم جمہوری طریقے پر، میرے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ہم بندوق کے زور پہ نہ سیاست کرتے ہیں نہ احتجاج کرتے ہیں، ہم جمہوری طریقے سے غیر جمہوری قوتوں کو قائل کرتے ہیں۔ ایک منٹ جی، اجازت بات کریں۔ ختم ہو گئی ہے اور بالکل دیکھیں we all learn our lesson from the past. سب نے سب سیکھے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں بالکل ایک سنسیئرٹی پر سب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک کاسٹ بھی بیٹھے ہیں نیشنل نہ مارو۔